الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين انبیاء دنیا میں آتے ہیں بندے کو خدا کے قریب کرنے کے لیے، بندے کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بنانے کے لیے، بندے کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی تعلیم پر چلانے کے لیے۔ اور ان سب انبیاء میں سے کامل اور مکمل تعلیم لے کر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پر اتری ہوئی تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کا حق ادا کر دیا۔ جو پیغام لے کر آئے تھے اس کو دنیا میں پھیلانے کا ایسا حق ادا کیا کہ جس کی کوئی مثال نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے بدوؤں کو بھی پیغام حق پہنچایا، غلاموں کو بھی پیغام حق پہنچایا، رؤسائے مکہ کو بھی پیغام حق بغیر کسی خوف کے پہنچایا، اور بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی پیغام حق پہنچا کر خدا تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا کرنے کی طرف توجہ دلائی۔ اور پھر اس عظیم کام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے بھی دنیا تک پہنچایا، اور پھر 1400 سال بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جنہوں نے پھر اس عظیم کام کی تجدید کی اور دنیا کو خدا تعالیٰ کی طرف بلایا، دنیا کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کس طرح تلاش کرنی، کس طرح اس تک پہنچا جا سکتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ کی تلاش ہے، اس تک پہنچنے کی خواہش ہے، تو اب صرف اور صرف مذہب اسلام ہے جو اللہ تعالیٰ تک پہنچاتا ہے۔ آپ نے غیر مذہبوں کو بھی یہی دعوت دی۔ ایک نظم کے ایک مصرے میں آپ فرماتے ہیں، آؤ لوگوں کے یہی نور خدا پاؤ گے۔ پھر ایک جگہ فرماتے ہیں اپنی نثر میں، تحریر میں، کہ دنیا کے مذاہب پر اگر گہری نظر کی جاوے تو معلوم ہوگا کہ بجز اسلام ہر ایک مذہب اپنے اندر کوئی نہ کوئی غلطی رکھتا ہے، اور یہ اس لیے نہیں کہ در حقیقت وہ تمام مذاہب ابتدا سے جھوٹے ہیں۔ آج کل جو مذہبوں میں غلطی ہے فرمایا کہ اس لیے نہیں کہ شروع سے ہی وہ جھوٹے تھے،
بلکہ اس لیے کہ اسلام کے ظہور کے بعد خدا نے ان مذاہب کی تائید چھوڑ دی اور وہ ایسے باغ کی طرح ہو گئے جس کا کوئی باغبان نہیں اور جس کی آبپاشی اور صفائی کے لیے کوئی انتظام نہیں۔ اس لیے رفتہ رفتہ اس میں خرابیاں پیدا ہو گئیں، تمام پھلدار درخت خشک ہو گئے اور ان کی جگہ کانٹے اور خراب بوٹیاں پھیل گئیں، اور روحانیت جو مذہب کی جڑ ہوتی ہے بالکل جاتی رہی اور صرف خشک الفاظ ہاتھ میں رہ گئے۔ پھر آپ نے وضاحت سے فرمایا کہ اسلام کیونکہ آخری شریعت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ساتھ ایسا نہیں کیا کہ اس کی تعلیم خشک ہو جائے۔ مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں میں ہر صدی میں اس باغ کو ہرا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نگران بھیجتا رہا، اور اس زمانے میں آپ نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے اور میں آخری 1000 سال کا مجدد ہوں۔ بس اسلام کے خوبصورت باغ کا خوبصورت حصہ بننے اور پھلدار درخت بننے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عاشق صادق کے ساتھ جڑنا اب ہر مسلمان کا بھی فرض ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ سے تعلق، زندہ تعلق اب اسی ذریعے سے پیدا ہو سکتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلام کی خوبصورت تعلیم کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ دوسرے ممالک میں بھی پہنچایا۔ اسی طرح آپ نے اپنے حلقہ بیت میں آنے والے اپنے صحابہ کے دلوں میں بھی یہ روح پھونکی کہ دنیا کو یہ پیغام دو کہ خدا کی طرف آئیں، اس سے تعلق جوڑیں، اور یہ تعلق اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام صادق کے ساتھ جڑنے سے ہی حقیقی رنگ میں جڑ سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بیعت میں آنے والے غریب مزدور لوگ بھی تھے، ذمہ دار بھی تھے، کسان بھی تھے، ان پڑھ دیہاتی بھی تھے، ملازم پیشہ بھی تھے، کاروباری لوگ بھی تھے اور پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، اور ہر ایک نے اپنی اپنی استعداد کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پیغام کو سمجھا، آپ کی صحبت سے فائدہ اٹھایا اور اس حقیقی پیغام کو، حقیقی اسلام کو سمجھ کر دنیا میں پھیلانے کی کوشش بھی کی، اپنے اپنے حلقہ میں پھیلانے کی کوشش بھی کی۔ اسلام کی بالادستی کا دوسرے مذاہب پر حقیقی ادراک حاصل کیا اور پھر ان لوگوں میں شامل ہو گئے جو اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ بس یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پھر بڑی تیزی سے اسلام کے حقیقی پیغام کو نہ صرف ہندوستان میں بلکہ باہر بھی پھیلانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کے چند واقعات، تبلیغی واقعات اس وقت میں بیان کروں گا۔ حضرت امام دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولوی فتح الدین صاحب نے ہمارے نام ایک خط لکھا کہ دھرم کوٹ میں مولوی، یہ دھرم کوٹ جگہ کا نام ہے، کہ مولوی عبدو سبحان مانیہ والا مباحثے کے لیے آیا ہوا ہے، قادیان سے کوئی مولوی لے کر بہت جلد پہنچے۔ ہم مولوی عبداللہ صاحب کشمیری کو ہمراہ لے کر دھرم کوٹ پہنچ گئے، وہاں بہت دوست جمع ہو گئے۔ مولوی صاحب بہت جماعت دیکھ کر بھاگو والے میں سردار بشن سنگھ کے پاس چلے گئے۔ ہماری تمام جماعت بھاگو والے میں چلی گئی، تبلیغ کا ایک شوق تھا، وہاں پہنچ گئے۔ آخر مواصلہ زیر صدارت سردار بشن سنگھ کے قرار پایا اور وفات و حیات مسیح پر گفتگو ہوئی، مگر فریق مخالف اس بات پر بیٹھ گیا، یعنی کہ اس بات پر اڑ گیا اور اسی پہ ضد کرنی شروع کر دی۔ کہنے لگا کہ میں تب مباحثہ کروں گا جب تک یہ اقرار نہ کر لیں کہ مرزا صاحب کا نام قرآن شریف میں
دکھاویں گے، اور پھر شرط یہ لگائی کہ اس طرح نام دکھائیں کہ مرزا غلام احمد ولد مرزا غلام مرتضیٰ لکھا ہو قرآن کریم میں، تب میں مانوں گا، اور نہیں تو میں بحث نہیں کروں گا۔ تو مولوی عبداللہ صاحب نے کہا قرآن شریف سے دکھا دوں گا، تب سلسلہ گفتگو شروع ہو گیا۔ جب اس نے مولوی نے مطالبہ کیا تو مولوی صاحب نے کہا کہ اگر انبیاء سابقین کے متعلق جو پیش گوئیاں ہیں پہلے آپ دکھا دیں کہ ان کے نام ما ولدیت لکھے ہیں تو ہم بھی اسی طریقے پر دکھا دیں گے، اگر پہلوں میں یہ طریق ثابت نہیں تو ہم پر یہ سوال کیوں کیا جاتا ہے؟ فریق مخالف نے اس کا معقول جواب نہ دیا، آخر شرمندہ ہو کر بیٹھ گیا۔ سردار بشن سنگھ نے کہا، جن کی زیر صدارت کے ساتھ مباحثہ ہوا تھا، یہ مولوی تو کچھ نہیں جانتا، اور پھر اس کو کچھ گالیاں والیاں بھی دی پنجابی میں۔ آخر کہتے ہیں کہ خدا نے فتح دی۔ اس مباحثے کا ذکر ہم نے حضرت صاحب کے پاس کیا، حضرت مسیح علیہ السلام کے پاس کیا، تو آپ نے فرمایا مولوی صاحب نے یہ کیوں نہ کہا کہ میرا نام خدا تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسم و آمد فرمایا ہے۔ حضرت پیر افتخار احمد صاحب اپنے والد ماجد پیر احمد جان صاحب کے متعلق تحریر فرماتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے حضرت صاحب کے اس دعویٰ کے قبول کر کے، یہ دعویٰ سے بیعت سے پہلے کا قصہ ہے، اس وقت اس بات کو قبول کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام ہی مجدد ہیں زمانے کے۔ اپنے دوستوں اور واقف اور ناواقفوں میں بڑی سرگرمی کے ساتھ اشاعت شروع کی اور ایک طویل اشتہار بھی چھاپا، جس کی نقل زمانہ حال میں یہ جب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں الفضل میں شائع ہو چکی ہے۔ لکھتے ہیں کہ میرے والد صاحب نے علاوہ تبلیغی اشاعت کے خود اور اپنے مریدوں سے مالی خدمت میں بھی حصہ لیا۔ ان کی زندگی کا آخری زمانہ اسی خدمت میں گزرا کہ جس قدر ہو سکے چندہ دیں اور اشاعت کریں، اور یہی اس زمانے میں حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج علاوہ کتابوں کے دوسرے لٹریچر کے MTA کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ دین کی اشاعت کروا رہا ہے مختلف زبانوں میں۔ کبھی ابتدا میں جو سیٹلائٹ شروع ہوا MTA کا، ایک سیٹلائٹ تھا اور وہ چند گھنٹوں کے لیے تھا۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 سیٹلائٹس پہ MTA کے پروگرام دنیا میں ہر جگہ نشر ہو رہے ہیں، بلکہ اب انڈیا میں جہاں بڑے ڈشوں کی ضرورت تھی وہاں بھی مختلف کوشش ہو رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ جلدی چھوٹے ڈش ایک ایسا سیٹلائٹ لے رہے ہیں کہ جہاں چھوٹے ڈش سے 1.5-2 فٹ کے ڈش سے انشاءاللہ تعالیٰ MTA سنا جایا کرے گا۔ بہرحال اب روایاتوں پہ آتا ہوں۔ حضرت ماسٹر نذیر حسین صاحب ولد حکیم محمد حسین صاحب مرحوم عیسیٰ فرماتے ہیں کہ بچپن سے مجھے تبلیغ کا بہت شوق تھا۔ ستمبر 1903 تک میرے والد بزرگوار بھاٹی دروازے لاہور محلہ پٹرنگا میں، یا پٹرنگا جو بھی نام تھا، میں رہتے تھے۔ اس زمانے میں ایک دفعہ والد صاحب کے پاس ایک احمدی ابو سعید عرب بھی آیا تھا۔ اس نے میرے دینی اور تبلیغ کے شوق کو دیکھ کر مجھے کچھ آسان رنگ کے دلائل وفات مسیح ناصری اور آمد مسیح موعود علیہ السلام کے سکھلائے تھے۔ میں ان دلائل کو اکثر مسجد کے اماموں کے سامنے جا کر پیش کرتا اور کہتا کہ ان کا جواب دو۔ ایک دفعہ انہی ایام میں بھاٹی دروازے کی اونچی مسجد کے امام کے پاس گیا اور اس کے سامنے بھی دلائل پیش کیے، تو اس نے مجھے کہا کہ ہم تب تمہاری بات کا جواب دیں گے اگر تم مرزا صاحب کے ساتھ ایسے وقت کہ گرد اڑ رہی ہو چلو، جب وہ گھر جانے لگے تو دیکھو کہ کیا ان کے چہرے پر دوسروں کی طرح گرد و غبار ہے۔ یعنی یہ شرط لگائی کہ ساتھ جاؤ سیر پہ، نکلو باہر، اور یہ دیکھو جب مٹی اڑ رہی ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام کے چہرے پر وہ مٹی آ کے پڑتی ہے کہ نہیں۔ اگر تم خود مرزا صاحب کے متعلق اس کو دیکھ کر بتلاؤ تب میں تمہیں اس کا جواب دوں گا۔ یہ نہیں کہا کہ میں مان لوں گا، جواب دوں گا اور بتاؤں گا کہ حقیقت کیا ہے۔ چونکہ مجھے کہتے ہیں کہ چونکہ مجھے اس سے قبل کئی دفعہ حضرت اقدس کے ساتھ سیر کو جانے کا قادیان میں موقع ملتا رہا تھا، اس لیے اس کے بعد جلد والد صاحب کے ہمراہ
قادیان آ گیا اور حضور کے ساتھ صبح سیر کے لیے گیا۔ حضور سیر میں تیز رفتار چلا کرتے تھے اور میں حضور کے ساتھ ساتھ چلنے کے لیے بسا اوقات دوڑتا ہوا جاتا تھا۔ اتفاق کی بات ہے کہ اس دن کچھ ہوا بھی چل رہی تھی اور ریت مٹی اڑ اڑ کر تمام ہوا پر پڑتی تھی۔ جب حضور سیر سے واپس آئے اور حضور اپنے مکان کے گول کمرے کے سامنے احباب سے رخصت ہونے کے لیے ٹھہرے، تمام احباب نے حضور کے گرد حلقہ بنا لیا، دائرے میں کھڑے ہو گئے اور خاکسار سب کو چیرتا ہوا حضور کے پاس جا کھڑا ہوا اور تمام احباب کے چہروں کو اور حضور کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ تو میری حیرانی کی کوئی حد نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ حضور کے چہرے پر گرد و غبار کا کوئی نشان نہ تھا اور باقی تمام لوگوں کے چہروں پر گرد و غبار خوب پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کا ذکر اسی دن حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو حضور نے فرمایا کہ مسیح موعود کے لیے ایسا ہونا بطور نشان کے ہے۔ واپسی پر لاہور آ کر میں نے اونچی مسجد کے امام سے اس کا ذکر کیا اور ساتھ ہی اس کو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کرنے کا ذکر کیا اور بتلایا کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ مسیح کا نشان ہے۔ تو اس مولوی نے جھٹ کہہ دیا کہ میں نہیں مانتا، تم کو تو نور الدین نے یہ سب قصہ بنا کر سکھلایا ہے۔ الغرض وہ تو اس سعادت سے محروم رہا اور ہم نے خود اپنی آنکھوں سے اس نشان کو دیکھا۔ پھر حضرت شیر محمد صاحب بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ خواب دیکھا کہ ایک کنواں دودھ کا بھرا ہوا ہے اور میں نے بعض دوستوں کو کنویں میں سے بالٹیاں بھر بھر کر دودھ پلایا، لہٰذا وہ کنواں خشک ہو گیا۔ اس پر میں مولوی فتح دین صاحب کے پاس گیا اور ان کو یہ خواب سنائی۔ انہوں نے فرمایا کہ تم مولوی عبدالکریم صاحب کے پاس جاؤ یا مولوی نور الدین صاحب کے پاس جاؤ۔ اس پر میں قادیان میں آیا اور مولوی عبدالکریم صاحب کو یہ خواب سنائی تو انہوں نے فرمایا کہ دودھ سے مراد علم ہے۔ میں نے کہا کہ میں تو ایک حرف تک پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اس علم سے مراد وہ علم ہے جو خدا سکھائے، اور جو بالٹیاں بھر بھر کے پلایا ہے اس سے یہ مراد ہے کہ کئی دوست آپ سے مسیح موعود کے دعویٰ کے متعلق فیض اٹھائیں گے، اور کنواں خشک ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو تمہیں تبلیغ کرتے اور حضرت اقدس کو مہدی کہنے سے روکتے تھے، تبلیغ کرنے سے روکتے تھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو مہدی کہنے سے روکتے تھے، وہ ایک دن تیرے سامنے مردہ ہو جائیں گے۔ لہٰذا یہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں۔ لکھتے ہیں کہ تینوں باتیں پوری ہو گئیں، اور خان فتح میں میری اتنی مخالفت کے باوجود تمام گاؤں کا گاؤں ہی میری تبلیغ اور خدا تعالیٰ کی مدد اور حضور کی دعاؤں سے احمدی ہو گیا۔ پھر حضرت قاضی محمد یوسف صاحب فرماتے ہیں کہ اپنے دوران سیاحت میں ہندوستان میں مردان کے تھے، ہندوستان میں بمبئی، کراچی، دہلی، آگرہ، شملہ اور کلکتے کے دیکھنے کا موقع ملا۔ بلوچستان میں سبی، کوئٹہ اور مستونگ دیکھے۔ افغانستان میں جلال آباد، کابل اور چارے کار نعمانی دیکھے۔ پنجاب میں کوہ مری، قادیان، گرداسپور، امرتسر، راولپنڈی، سیالکوٹ، لاہور اور وزیر آباد دیکھے۔ سرحد تمام اور ایجنسیاں دیکھیں۔ پھر سوات اور جموں اور کشمیر دیکھا۔ روزہ بل میں حضرت یوسف کی قبر دیکھی جو محلہ خانیار میں واقع ہے۔ جب خاکسار نے بیعت کی تو اسی دن سے تمام اسلامیہ اسکول کے طلباء میں، شہر پشاور کے تمام محلوں کے طلباء میں قادیانی، قادیان اور مرزا قادیان کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یعنی ایک جس دن بیعت کی اسی دن ایسا اظہار کیا کہ سارے اسکول میں مشہوری ہو گئی۔ کہتے ہیں کہ اگر فٹ بال فیلڈ میں جاتا تو تمام شاہی باغ میں یہی چرچا ہوتا رہتا، اور احمدیت کی خوب شہرت ہوئی اور لوگوں نے سوالات کرنے شروع کیے اور روزمرہ مباحثات اور سوال و جواب کا اکھاڑا جم جاتا۔ اسکول میں جاتے تھے، اسکول میں، شاہی باغ میں، اور جہاں بھی موقع آتا رفتہ رفتہ یہ چرچا عام ہوتا گیا، اور میرے ایام ملازمت میں اسکول اور شہر کے دائرے سے نکل کر اطراف پشاور اور پھر اطراف سرحد میں پھیل گیا، کیونکہ میں تمام اضلاع میں سرحد میں دوروں پر آنریبل چیف کمشنر صوبہ سرحد کے ساتھ جایا کرتا اور سرحد کی ایجنسیوں میں بھی اتفاق ہوتا۔
اسلامیہ کالج اور مشن کالج میں سرحد کے تمام اضلاع کے لڑکے پڑھتے، ان کو بورڈنگوں میں جا کر ملتا، وہاں بھی تبلیغ کرتے۔ میرے ذریعے احمدیت کو تمام سرحد میں اشاعت اور بدریہ تحریر بھی اور بدریہ تقریر بھی اور کثرت سے اور معمر لوگ داخل سلسلہ احمدیہ ہوتے گئے۔ لوگ جو میرے ذریعے احمدی ہوئے یا پھر ان کے ذریعے احمدی ہوئے، ان کی تعداد کم از کم 200-250 افراد پر مشتمل ہو گئی۔ ان میں سے کچھ تو فوت ہو گئے، کچھ زندہ ہیں، لیکن خلافت ثانیہ میں کہتے ہیں کہ کچھ ان میں سے پیغامی ہو گئے اور کچھ جماعت میں موجود ہیں۔ حضرت احمد دین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولد مانا صاحب فرماتے ہیں، میں نے ایک دفعہ خطبہ جمعہ میں مسیح موعود علیہ السلام کے منہ سے سنا، آپ نے فرمایا کہ میری جماعت کے بے علم بھی دوسروں پر غالب رہیں گے اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکیں گے، یعنی غیر احمدیوں کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے۔ چنانچہ میں نے تجربے سے دیکھا ہے کہ میں نے باوجود بے علم اور ان پڑھ ہونے کے غیر احمدی علماء کو بالکل ساقط اور مات کر دیا، حتیٰ کہ انہوں نے کہا کہ تو جھوٹ بولتا ہے کہ میں بے علم اور ان پڑھ ہوں، یعنی مولویوں نے پھر یہ ماننے سے انکار کر دیا کہ آپ پڑھے لکھے نہیں۔ حضرت ڈاکٹر محمد بخش صاحب ولد میاں کالے خان صاحب فرماتے ہیں کہ خاکسار نے 1903 میں بدریہ خط از چھاونی چتوک ضلع شملہ بیعت کی۔ حضور کی زیارت 1902 میں کی۔ اس وقت حضور نے ریش مبارک کو مہندی لگا کر اور کپڑا باندھا ہوا تھا، کمر میں تہ بند یعنی چادر بندھی ہوئی تھی۔ حضور مسجد مبارک کے قریب والے مکان میں صحن کے اندر چارپائی پر تشریف فرما تھے۔ اس وقت 4-5 آدمی تھے جن سے حضور نے مصافحہ کیا اور ہر ایک کے حالات دریافت کرتے رہے۔ خاکسار سے پوچھا کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عرض کی موضع کھیرا والی ریاست کپورتھلے سے اور رخصت پر آیا ہوا ہوں، میں توپ خانے میں ملازم ہوں، وہاں اکیلا میں احمدی ہوں اور فوج میں تبلیغ بڑی مشکل ہے، شوق مجھے ہے لیکن مشکل ہے تبلیغ، وہاں افسر تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ حضور نے فرمایا کہ تم اکیلے نہیں رہو گے، استقلال کے ساتھ تبلیغ احمدیت کرتے رہو، گھبراؤ نہیں۔ پھر حضور علیہ السلام نے دریافت کیا کہ ایک ہی جگہ چھاونی میں رہتے ہو؟ عرض کیا کہ ہر 3 سال کے بعد چھاونی بدل جاتی ہے۔ فرمایا کہ جہاں بھی جاؤ وہاں کی جماعت سے ملتے رہا کرو۔ یہ بڑی اصولی اور ضروری ہدایت آپ نے فرمائی کہ جہاں جانا ہے جماعت سے ضرور رابطہ رکھنا چاہیے ہر احمدی کو۔ حضرت مامو خان صاحب ولد کالے خان صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے 1902 میں ایک خواب دیکھا کہ چاند میری جھولی میں آسمان سے ٹوٹ کر آ پڑا ہے۔ میں نے اس خواب کو سید محمد شاہ صاحب مرحوم ماچھی واڑہ کو جو کہ مخلص احمدی تھے سنایا۔ انہوں نے بتایا کہ تم کو عزت ملے گی یا کسی بزرگ کی بیعت کرو گے۔ میری عمر اس وقت 24 سال کی تھی۔ میں اور سید محمد شاہ صاحب ماچھی واڑے کے اسکول میں ہر 2 ملازم تھے۔ انہوں نے تبلیغ کا سلسلہ مجھ سے شروع کر دیا۔ ان دنوں پنڈت لیکھ رام کی پیشگوئی کی شہرت تھی۔ میں نے شاہ صاحب سے عرض کی کہ یہ پیشگوئی جو کہ پنڈت لیکھ رام کے متعلق ہے سچی ہوئی تو ضرور بیعت کر لوں گا۔ چنانچہ یہ پیشگوئی پوری ہوئی، میں نے فوراً بیعت کر لی۔ اس وقت مولوی عبدالکریم صاحب زندہ تھے۔ سید محمد شاہ صاحب سے میں نے بیعت کا خط لکھوایا، حضور کے پیش ہوا تو اس کا جواب مولوی عبدالکریم صاحب کے یعنی خط پیش ہوا جب حضرت مسیح موعود کی خدمت میں، تو حضرت مولوی عبدالکریم صاحب نے اس کا جواب دیا اپنے ہاتھ سے۔ خط کہتے ہیں خط میرے نام پہنچا کہ بیعت منظور ہو گئی ہے اور آپ کے لیے حضرت صاحب نے دعا کی ہے۔ 1904 میں نے بیعت کی، خط کے ذریعے 4 میں خط کے ذریعے بیعت کی تھی اور دستی بیعت 1906 میں قادیان میں آ کر کی۔ حضرت میاں عبدالرشید صاحب بیان کرتے ہیں کہ لاہور میں ایک غیر احمدی کا لڑکا جو ریلوے میں ملازم تھا عاریہ خیالات کا ہو گیا۔ اس کے والدین کو اس سے بڑی پریشانی ہوئی اور وہ اس کو بیگم شاہی مسجد کے ایک مولوی کے پاس لے گئے۔ اس نے مولوی صاحب کے سامنے چند عاریوں کے اعتراضات پیش کیے تو وہ بہت طیش میں آ گیا اور اس کو مارنے کے لیے دوڑا۔ عاریوں کے اعتراض پیش کیے، مولوی کے پاس جواب کوئی نہیں تھا۔ مولوی غصے میں آ کر اس کو مارنے لگا، جس پر وہ نوجوان اپنی پگڑی وغیرہ وہیں چھوڑ کر بھاگ پڑا۔ لوگ بھی اس کے پیچھے بھاگے۔ لوگوں کی یہ حالت دیکھ کر ایک احمدی احمد دین صاحب
جو رفوگری کا کام کرتے تھے وہ بھی ساتھ ہو لیے اور اس کے مکان تک ساتھ گئے۔ اصل واقعہ معلوم کرنے کے بعد وہ میرے پاس آیا اور میاں عبدالرشید کے پاس احمدی آیا اور مجھے اس کے حالات سے آگاہ کیا اور کہا کہ اس کو ضرور ملنا چاہیے، اس کے خیالات کی اصلاح کی کوشش ہونی چاہیے۔ یہ درد تھا کہ ایک مسلمان کیوں آریہ ہو گیا، اور یہ احمدی میں درد تھا، مولوی تو صرف مارنے کے تلے ہوئے تھے۔ چنانچہ کہتے ہیں میں اس کے ہمراہ اس کے مکان پر گیا۔ پہلے تو وہ گفتگو کرنے سے گریز کرتا تھا اور صاف کہتا تھا کہ میں تو آریہ ہو چکا ہوں، مجھ پر اب آپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور اس نے گوشت وغیرہ ترک کر کے آریہ طریق اختیار کر لیا ہوا تھا۔ ان کی مجالس میں جاتا تھا، ان کی عبادات میں شریک ہوتا تھا۔ خیر کہتے ہیں میرے بار بار جانے اور اصرار کرنے پر وہ کسی قدر مجھ سے مانوس ہوا۔ جب وہ سیر کو جاتا تو میں بھی اس کے ہمراہ ہو جاتا، بعض اوقات میں اس کے لیے انتظار بھی کرتا، جب وہ سیر کو نکلے گا تو میں اس کے ہمراہ ہو جاؤں گا۔ تھوڑے دنوں کے بعد ایسٹر کی تعطیلات آ گئیں۔ میں نے اسے کہا کہ میرے ساتھ قادیان چلو، مگر وہ اس کے لیے تیار نہ ہوتا تھا اور کہتا تھا کہ میں مولویوں کے پاس جانے کو تیار نہیں۔ اس پر میں نے اس کو بہت سمجھایا قادیان میں کسی تکلیف کا اندیشہ نہیں اور آپ سے کسی قسم کا برا سلوک نہیں ہوگا، جو چاہے اعتراضات پیش کریں اور میں ہر قسم کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ آخر بڑے اصرار کے بعد وہ آمادہ ہو گیا اور ہم قادیان گئے۔ وہاں جا کر حضرت مولوی صاحب سے ملے، یعنی حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ مسیح اول سے ملے۔ آپ نہایت شفقت سے پیش آئے اور فرمایا کہ آپ جو چاہیں اعتراض کریں۔ اس لڑکے کو کہا جواب دیا جائے گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ حضور انہوں نے گوشت وغیرہ ترک کر دیا ہوا ہے۔ حضرت خلیفہ اول کو کہا کہ انہوں نے گوشت تو ترک نہیں کھاتے یہ، اور ہندوانہ طریق اختیار کیا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب نے اپنے گھر سے مونگ کی دال اور چند روٹیاں مہمان خانے میں اس کے لیے بھجوا دیں۔ اس بات سے وہ بہت متاثر ہوا کہ میرے کھانے کا لحاظ رکھا گیا۔ اس دن ظہر کی نماز کے لیے جب میں گیا تو اس کو ساتھ لے گیا۔ نماز کے بعد حضور مسجد مبارک میں تشریف فرما ہوئے۔ ان دنوں یعنی حضرت مسیح علیہ السلام حضرت مسیح علیہ السلام آریوں کے متعلق کوئی تصنیف فرما رہے تھے۔ چنانچہ اس وقت حضرت صاحب نے آریہ لوگوں کے اعتراضات کا ذکر مجلس میں کر کے ان کے جوابات دیے۔ اس کا اس لڑکے پر بہت اثر ہوا اور اس کے بعد بہت سے اعتراضات خود بخود دور ہو گئے اور اسلام سے بھی ایک گونا دلچسپی پیدا ہو گئی۔ عصر کی نماز کے بعد میں نے ان کو حضرت مولوی صاحب کے درس القرآن میں لے گیا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ مسیح اول حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں بھی قرآن کریم کا درس دیا کرتے تھے۔ کہتے ہیں وہاں لے گیا جو مسجد اقصیٰ میں ہوتا تھا۔ اس کے بعد ہم دونوں مولوی صاحب کی خدمت میں گئے اور میں نے عرض کی کہ حضور انہیں کچھ سمجھائیں۔ مولوی صاحب نے فرمایا کہ ان کو جو اعتراض ہے وہ کریں۔ اس پر اس نے گوشت خوری کے متعلق دریافت کیا، جس کا جواب مولوی صاحب نے نہایت عمدہ طریق پر اسے دیا اور اس کی سے تسلی ہو گئی۔ مغرب کی نماز کے بعد پھر ہم حضور علیہ السلام کی خدمت میں مسجد مبارک میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام شاہ نشین پر بیٹھ کر گفتگو فرماتے رہے۔ لوگ عموماً مولوی عبدالکریم صاحب کی معرفت سوال و جواب کرتے تھے۔ چنانچہ یہ گفتگو سنتا رہا یہ لڑکا جو تھا۔ اس کے بعد اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ دوسرے دن نماز ظہر کے وقت اس نے وضو کیا اور جا کر نماز ادا کی۔ اس دن پھر مولوی صاحب کا درس سنا۔ تیسرے دن عیسائیہ دوست نے حضور علیہ السلام کی بیعت کر لی اور پھر اسلام میں داخل ہوا، اور اب انہیں اسلام کے ساتھ ایسا انس ہے آگے بیان کرتے ہیں کہ وہ آریہ سماج کی مجلسوں میں جا کر اسلام کی خوبیاں بیان کرتا ہے اور آریوں کے اعتراضات کے جواب دیتا ہے۔ تو یہ درد تھا ان لوگوں میں کہ ایک شخص کو بھی، ایسی شخص کو جو مسلمان ہے، ضائع نہیں ہونا دینا چاہتے تھے۔ پھر حضرت میاں عبدالعزیز صاحب المعروف مغل صاحب بیان کرتے ہیں کہ نیلے گنبد میں ایک پٹھان مولوی، یہ پٹھان مولویوں کا حال بیان کر رہے ہیں، وہ ڈھیڑ عمر کا رہا کرتا تھا۔ اس کو میں نے تبلیغ کی تو اس نے تسلیم کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سچے ہیں، مگر آپ مجھ کو بے فائدہ اگر تبلیغ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری قوم میں یہ دستور ہے کہ اگر ہم ایک دفعہ انکار کر دیں تو پھر خدا بھی آ کر کہے گا تو ہم نہیں مانتے۔ اس کے بعد اس مولوی کا یہ ہوا
انجام سنا کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا۔ اور اسی طرح یہ ان کا دوسرا واقعہ ہے، یہ بھی ایک مولوی کا ہے، وہ بھی پٹھان تھا اتفاق سے، اور وہ بھی زہر کھا کے کسی کے عشق میں خودکشی کر کے مر گیا۔ وہ کہتے ہیں کہ لوہاری منڈی کے اندر اس کی دکان تھی، جب ہم وہاں سے گزرتے تو اکثر ہم کو دیکھ کر کہا کرتا تھا کافر جا رہے ہیں۔ میں نے ایک دفعہ اس کو کہا کہ آپ تحقیق تو کریں، آخر پرکھ کر تو دیکھیں، کیونکہ ہم گزرتے ہیں جب بھی آپ کافر کہہ دیتے ہیں ہمیں۔ اس نے کہا کہ اگر خدا بھی مجھے آ کر کہے تو میں نہیں مانوں گا۔ وہ بھی وہی جواب۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے میاں موسیٰ صاحب کو تبلیغ شروع کی، چنانچہ ان کو قادیان بھیجا، مگر وہ شامت اعمال سے قادیان سے بغیر بیعت کیے واپس آ گئے۔ بعد ازاں میں ان کو کبھی کبھی اخبار بدر سناتا رہا۔ پھر میں نے ان کو ایک دن ایک حدیث کا ذکر سنایا کہ ایک بدوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا کہ کیا آپ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں؟ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر کہا کہ میں خدا تعالیٰ کا رسول ہوں۔ تب اس بدوی نے بیعت کر لی اور اپنے قبیلے کو بھی بیعت کے لیے حاضر کیا۔ یہ واقعہ جب میں نے حضرت میاں محمد موسیٰ صاحب کو سنایا تو ان کے دل پر بھی اس کا خاص اثر ہوا، چنانچہ انہوں نے اسی وقت ایک کارڈ، یعنی اس زمانے میں خط کے لیے کارڈ ہوتے تھے، خط لکھا، حضرت صاحب کی خدمت میں بھیجا کہ کیا آپ خدا کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہیں کہ آپ مسیح موعود ہیں؟ یہ کارڈ جب حضرت صاحب کی خدمت میں پہنچا تو حضور نے مولوی عبدالکریم صاحب کو حکم دیا کہ لکھ دو کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں وہی مسیح موعود ہوں جس کا وعدہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کو دیا۔ اس کارڈ میں مولوی عبدالکریم صاحب نے اپنی طرف سے بھی ایک دو فقرے لکھ دیے، جن کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے خدا کے مسیح کی قسم دی ہے، اب آپ یا تو ایمان لاویں یا عذاب خداوندی کے منتظر رہیں۔ وہ کارڈ جب پہنچا تو میاں محمد موسیٰ صاحب نے اپنی اور اہل و عیال کی بیعت کا خط لکھ دیا۔ اس طرح سے کہتے ہیں اب میں اکیلا نہ رہا بلکہ میرے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو بھی شامل کر دیا۔ پھر منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ لاہور میں ایک وکیل ہوتے تھے، ان کا نام کریم بخش عرف بکرا تھا، یہ پتہ نہیں کیا نام رکھا ہے۔ وہ بڑی فحش گالیاں دیا کرتے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کو، بڑی گندی گالیاں دیتے تھے۔ ایک دن دوران بحث اس نے کہا کہ کون کہتا ہے مسیح مر گیا؟ میں نے جواباً کہا کہ میں ثابت کرتا ہوں کہ مسیح مر گیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا گئے ہیں۔ اس نے اچانک ایک تھپڑ بڑے زور سے مجھے مارا، اس سے میرے ہوش پھر گئے اور میں گر گیا۔ جب میں وہاں سے چلا آیا تو اگلی رات میں نے رویا میں دیکھا کہ کریم بخش عرف بکرا ایک ٹوٹی ہوئی چارپائی پر پڑا ہے اور اس کی چارپائی کے نیچے ایک گڑھا ہے، اس میں وہ گر رہا ہے اور نہایت بے کسی کی حالت میں ہے۔ صبح میں اٹھ کر اس کے پاس گیا اور میں نے اس سے کہا کہ مجھے رویا میں بتایا گیا ہے کہ تو ذلیل ہوگا۔ چنانچہ تھوڑے عرصے کے بعد اس کی ایک لڑکی کی وجہ سے جس کو ناجائز حمل ہو گیا، وہ اس کو بڑی ذلت اٹھانی پڑی، اور اس وجہ سے جو ابارشن وغیرہ کرائی اس کی وجہ سے بیٹی بھی اس کی مر گئی۔ پولیس کو جب علم ہوا، تفتیش ہوئی، اس کا کافی روپیہ بھی خرچ ہوا، کہتے ہیں اس کی عزت برباد ہوئی، شرم کے مارے گھر سے نہیں نکلتا تھا۔ اور پھر میں نے اس کو آواز دے کے ایک دن کہا کہ تم نے حضرت مسیح علیہ السلام کو گالیاں دیا کرتے تھے گندی، یہ اس کا وبال چکھ لیا، تو بہرحال اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ لیکن آج کل یہ حال ہے کہ کسی مولوی کو اگر آپ صحیح طور پہ بھی پاکستان میں کچھ کہیں تو فوراً ایک، جیسا پچھلی دفعہ میں نے بتایا تھا کہ قانون کا سہارا لے کر ایک قانونی کارروائی کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی عزت کو، نام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے ساتھ منسوب کر کے ناموس رسالت کا مقدمہ کروا دیتے ہیں۔ یہ تو حال ہے آج کل ان کا۔ حضرت منشی قاضی محبوب عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میرا نکاح حضرت صاحب کی دعا کی برکت سے ہو گیا تو میں نے اپنی ساس کو تبلیغ کی، وہ بہت متاثر ہوئی۔ تبلیغ وہ احمدی نہیں تھی، تبلیغ سے متاثر تو ہوئی لیکن بیعت نہیں کی۔ ایک دن اس نے مجھے اپنا زیور اتار کر دے دیا کہ یہ حضرت صاحب کی خدمت میں پیش کرو اور ان سے عرض کرو کہ اس کا عوض مجھے قیامت کو ملے۔ چنانچہ میں وہ زیور لے کر قادیان گیا
حضرت اقدس کی خدمت میں پیش کیا کہ یہ میری ساس نے دیا ہے اور اس نے عرض کیا ہے کہ اس کا عوض قیامت میں مجھے ملے۔ حضور نے وہ قبول فرمایا اور زبان مبارک سے فرمایا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا عوض ان کو مل جائے گا۔ ایک مدت کے بعد جب وہ فوت ہو گئیں اور میں نے ان کا جنازہ نہ پڑھا کیونکہ وہ باقاعدہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی، تو جب میں نے حضرت اقدس کی خدمت میں گیا، 1906 کا واقعہ کہتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ وہ فوت ہو گئی ہیں مگر میں نے ان کا جنازہ نہیں پڑھا۔ حضور نے فرمایا ان کا جنازہ پڑھ لینا چاہیے تھا کیونکہ انہوں نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ وہ احمدی ہیں۔ ہو سکتا ہے ماحول کی وجہ سے یا کم علمی کی وجہ سے بیعت نہ کی ہو، لیکن عمل ایسا تھا جسے ثابت ہوا کہ وہ احمدی تھیں۔ جو مقصد تھا حضرت مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت کا، اشاعت اسلام کا، خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کا، اس کے لیے تو انہوں نے جو ان کی پیاری چیزیں تھیں جن سے ایک عورت کو محبت ہوتی ہے اس زمانے میں تو بہت زیادہ ہوتی تھی، آج بھی ہے، زیور وہ دے دیا کہ اشاعت اسلام کے لیے سب کچھ دے دو۔ قیامت کا خوف تھا، اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول کی خواہش تھی دل میں۔ لیکن یہاں یہ بھی واضح ہو جائے کہ اس کے یہ بھی معنی لینے چاہیے کہ جو کوئی یہ کہہ دے کہ ہم برا نہیں مناتے، احمدیوں کو برا نہیں سمجھتے، تو ان کو احمدیوں میں شمار کر لیا جائے۔ یہ اس موقع پہ جیسا کہ میں نے کہا انہوں نے اپنا مال، اپنی محبوب چیز اشاعت اسلام کے لیے حضرت مسیح علیہ السلام کی خدمت میں پیش کی جس کے لیے آپ آئے تھے۔ صرف دل میں برا منانا یا احمدیوں کو اچھا سمجھنا کافی نہیں تھا، کیونکہ ایک جگہ حضرت مسیح علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا ہوا ہے کہ اگر وہ برا کوئی نہیں مناتے تو اللہ اعلان پھر اس کا اظہار کر دیں۔ اظہار کیوں نہیں کرتے؟ اور پھر اگر کسی وجہ سے مجبوری نہیں ہے پھر بیعت میں بھی شامل ہونا چاہیے۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم برا نہیں مناتے یہ کافی نہیں ہے، تو حالات کے مطابق ہر فیصلہ ہوتا ہے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیعت کر لی، حضرت اقدس کی کتابیں پڑھیں، ایک جوش پیدا ہوا اور تبلیغ شروع کر دی۔ ان ایام میں میری تبلیغ کا طریق یہ تھا کہ جہاں 4-5 آدمی اکٹھے بیٹھے دیکھتا، جاتے ہی السلام علیکم کہہ کر کہتا کہ مبارک ہو۔ لوگ متوجہ ہو کر پوچھتے کہ کیا بات ہے؟ میں کہتا کہ حضرت امام مہدی آ گئے ہیں۔ اس پر کوئی ہنسی اڑاتا، کوئی مخول کرتا، کوئی مزید تفصیل سے پوچھتا، غرض کہ کسی نہ کسی رنگ میں بات شروع ہو جاتی اور میں تبلیغ کا موقع نکال لیتا۔ تبلیغ کے موقع نکالنے کی بات ہے تو آج کل اس طرح نہیں، بہت ساری جگہوں پر لیفلیٹنگ جو کر رہی ہیں جماعتیں دنیا میں، ان سے لوگ سوال جواب بھی کرتے ہیں اس کی وجہ سے، اور اس سے بھی تبلیغ کے آگے موقع نکلنے چاہیے۔ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ کاغذ دے دیا کہ جماعت احمدیہ کا امن کا پیغام ہے اور بس فرض پورا ہو گیا، بلکہ اس رابطے کو، اس تعلق کو پھر آگے بھی بڑھانا چاہیے جس حد تک بڑھایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جیسا کہ مساجد کے افتتاح آج کل ہو رہے ہیں، 3 مساجد کے افتتاح ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے، اور 3 کے اور ہونے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ اگلے 1 مہینے میں یہاں UK میں۔ اب UK جماعت کو بھی اس طرح توجہ پیدا ہوئی ہے، اس سے بھی تبلیغ کے راستے کھلنے چاہیے، رابطے پیدا ہونے چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ تعلق وہاں کی مقامی جماعتوں کو اپنے اب ماحول میں پیدا کرنا چاہیے، کیونکہ جہاں مخالفت ہوتی ہے مساجد سے وہاں توجہ بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور ابھی تک جن مساجد کے افتتاح ہوئے ہیں ان کی رپورٹس یہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہلے جو رابطے نہیں تھے لوگوں کے، وہ بھی اب جماعت کے بارے میں معلومات لیتے ہیں، اور جب معلومات لیتے ہیں تو اس کو پھر ہمیں اس سے بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے۔ پھر حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجے کی بیان کرتے ہیں کہ میاں غلام محمد صاحب جو قوم کے ارائیں تھے اور موضع سعد اللہ پور تحصیل پھالیا ضلع گجرات کے باشندے تھے، وہ میرے ذریعے سے ہی خدا کے فضل سے سلسلہ احمدیہ میں داخل ہوئے۔ ایسا ہی ان کی برادری کے سب لوگ بھی، بلکہ موضع سعد اللہ پور کے امام مسجد مولوی غوث محمد صاحب جو اہل حدیث فرقے کے فرد تھے، وہ بھی خدا تعالیٰ کے فضل سے میری تبلیغ کے ذریعے احمدی ہوئے۔ تو مولویوں میں بھی صحیح فطرت ہیں جو سمجھتے ہیں دین کو، آج کل بھی ایسے ہیں بعض لوگ، پاکستان میں بھی ہیں اور دوسری دنیا میں بھی، جو
مذہب کے معاملے میں بڑے سخت ہونے کے اور حضرت مسیح علیہ السلام کو لوگوں کی سنی سنائی باتوں کی وجہ سے مخالفت کرنے کے باوجود جب ان کو حقیقت کا علم ہوتا ہے، پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر بیعت میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ حضرت میاں محمد عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں پہلے حاجی فضل الدین صاحب نے 1892 میں قادیان جا کر بیعت کی تھی۔ حاجی صاحب میرے چچا زاد بھائی تھے، انہوں نے میرے والد صاحب اور دیگر میرے بھائیوں کو 1903 تک تبلیغ کی۔ میرے والد صاحب نے ایک رات خواب دیکھا کہ قادیان کی طرف سے ایک پورے قد کا چاند بہت خوشنما روشنی دے رہا ہے، یعنی مکمل چاند جو تھا، جس کی تعبیر میرے والد صاحب نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صداقت پر کی، اور ہم سب نے اسی دن بدریہ خط بیعت کر لی۔ حضرت مولوی محمد عبداللہ صاحب بیان کرتے ہیں کہ اس زمانے میں بعض لوگ مجھے پچھلا حوالہ چل رہا ہے، کہتے ہیں کہ تبلیغ میں بیعت سے پہلے بھی کیا کرتا تھا، اور بیعت کے بعد تو میں نے اس قدر تبلیغ کی کہ سینکڑوں لوگ میرے ذریعے سے جماعت میں داخل ہوئے۔ یہ واقعات اور بھی کافی ہیں، پھر انشاءاللہ آئندہ بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ان صحابہ کے درجات بلند فرمائے جنہوں نے بہت سوں کو زمانے کے امام کا پیغام پہنچایا، اور پھر انہوں نے آگے تبلیغ کر کے اس کو پیغام کو آگے پہنچاتے چلے گئے اور یہ کام جاری رکھا۔ آج ان کی نسلیں انہی کی محنت، نیکیوں اور تقوی کے پھل کھا رہی ہیں۔ بس اپنے بزرگوں کے لیے بھی دعائیں کریں جن کی نسلوں میں احمدیت آئی ان صحابہ کے ذریعے سے جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں تھے، اور ہمیں بہت زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے ان کا، اور شکر گزاری حقیقی یہی ہے کہ جہاں ان کے لیے دعائیں کریں وہاں اپنا تعلق بھی جماعت سے مضبوط کریں اور اس پیغام کو آگے سے آگے پہنچاتے چلے جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت آج بھی ایک افسوسناک اطلاع ہے، ہمارے ایک بھائی کو نواب شاہ میں شہید کر دیا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مکرم مقصود احمد صاحب ابن مکرم ادریس صاحب، جو پہلے تو کرونڈی میں آباد تھے لیکن کچھ عرصے سے روا دارالرحمت شرقی میں رہائش پذیر تھے پچھلے 15-20 سال سے۔ مقصود صاحب کے خاندان کا تعلق قادیان کے قریب گاؤں بھٹیاں گود سے ہے۔ ان کے خاندان میں احمدیت آپ کے دادا مولوی عبدالحق نور صاحب کی بیعت کے ذریعے سے آئی تھی، 1934 میں انہوں نے بیعت کی تھی۔ ان کے دادا کو ذمہ داری کا وسیع تجربہ تھا، جس کی وجہ سے خلیفۃ المسیح ثانی نے سندھ کی زمینوں کو آباد کرنے کے لیے انہیں بھجوایا تھا۔ شروع میں ناصر آباد، محمود آباد اور دوسری اسٹیٹس میں بھی نگرانی مقرر رہے ہیں ان کے دادا۔ پھر 1942 میں ان جماعت کی اسٹیٹ سے نکل کے پھر وہ اپنی زمینیں انہوں نے لینی تھی، خیرپور منتقل ہو گئے۔ 21 دسمبر 1966 کو آپ کے دادا مکرم عبدالحق نور صاحب کو بھی شہید کر دیا گیا تھا۔ اس وقت ان کی مقصود صاحب کی عمر 12 سال تھی اور آپ اس شہادت کے عینی شاہد تھے۔ پرانے شہداء کا جب ذکر ہو رہا تھا، جب خلیفہ رابع نے شہداء کے ذکر کے ساتھ ذکر کیا تو اپنے خطبے میں جون 1999 میں خلیفہ رابع نے ان کے دادا کا بھی ذکر کیا تھا شہداء کی فہرست میں۔ 1983 تک مقصود صاحب کرونڈی میں رہے، وہاں سے پھر اس کے بعد روا شفٹ ہو گئے۔ 15 سال نہیں بلکہ پچھلے کچھ 26-27 سال سے روا میں تھے۔ جب سے روا شفٹ ہوئے اس وقت سے ہومیوپیتھک جو راجہ نصیر صاحب کی ایک ادارہ ہے کیوریٹو کمپنی، اس میں کام کر رہے تھے، اور آپ کے سپورٹ کمپنی کی طرف سے سندھ کا علاقہ تھا جہاں آپ سیلز مین کے طور پہ جایا کرتے تھے ہر مہینے دورے پہ دوائیوں کی فروخت کے لیے یا آرڈر لینے کے لیے۔ کہتے ہیں گزشتہ ماہ 27 فروری سے سندھ کے دورے پہ تھے، اور 7 مارچ 2012 کو شہادت کے دن
صبح تقریباً 11 بجے نواب شاہ پہنچے، جہاں دوپہر تقریباً 3:30 بجے نواب شاہ کے معروف مونی بازار میں 2 نامعلوم موٹر سائیکل سواروں نے روک کر ان کو روکا اور ان پر فائر کر دیا، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پولیس نے لاش لے گئی ہسپتال، وہاں جا کے پوسٹ مارٹم ہوگا۔ تو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ نواب شاہ میں کچھ 10 دن کے اندر یہ دوسری شہادت ہے۔ مرحوم موسی بھی تھے۔ شہید مرحوم کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ مرحوم نے آج سے 2-3 ماہ قبل اس بات کا ذکر کیا تھا کہ انہیں دھمکیاں مل رہی ہیں۔ نیز وہ ایک جگہ ہندو ڈاکٹر کی دکان پر دوائیوں کی سپلائی کے لیے جاتے تھے، تو انتہا پسندوں نے اس ہندو ڈاکٹر کو بھی دھمکی دی تھی کہ اگر اب یہ مرزائی تمہاری دکان پہ آیا تو تمہیں بھی اور اس مرزائی کو بھی ہم مار دیں گے۔ پھر ان کی اہلیہ بیان کرتی ہیں کہ شہید مرحوم اعلیٰ اخلاق کے مالک تھے، نماز کے پابند، باقاعدگی سے نوافل ادا کرنے والے، باجماعت نماز ادا کرنے والے، اسی طرح مالی قربانی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ اپنی اہلیہ کا چندہ بھی اس سال خود ادا کیا اور دورے پر جانے سے پہلے اپنا چندہ بھی مکمل کر کے دورے پر گئے ہیں، ادا کر کے۔ دعوت اللہ کا شوق آپ کو اپنے دادا کی طرف سے ورثہ ملا تھا۔ سفر کے دوران میں بھی جماعتی لٹریچر ہمراہ رکھتے تھے اور تقسیم کرتے اور فعال تبلیغ کرتے تھے، اور اسی تبلیغ کی وجہ سے یقیناً وہاں دشمنی بھی پیدا ہوئی ہوگی، چاہے چند دن کے لیے جاتے ہوں۔ بازار میں ان کا تعارف ایک احمدی کی حیثیت سے تھا، اور اس بہانے جب یہ تعارف ہو گیا تو پھر لٹریچر وغیرہ بھی دیتے تھے آپ لوگوں کو۔ انتہائی ملنسار اور محبت کرنے والے اور صفائی پسند انسان تھے۔ خدمت خلق کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے تھے۔ ضرورت مندوں کو مفت ادویات دیا کرتے تھے۔ خلافت سے بے انتہا تعلق تھا۔ اسی طرح قرآن کریم سے بھی آپ کو خاص عشق تھا۔ ان کی اہلیہ مزید بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے مکرم مقصود احمد صاحب کو کہا کہ کیا ہم بھی شہداء کی فیملی میں شمار ہو سکتے ہیں؟ تو جواباً آپ نے کہا کہ کیوں نہیں، اگر اللہ تعالیٰ منتخب کر لے تو ہم بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ ان کی اہلیہ ہیں پیچھے عبدالرشید شوکت صاحبہ، اس کے علاوہ ان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں۔ بیٹے ان کے یہیں مانچسٹر میں رہتے ہیں اور غیر شادی شدہ ہیں۔ بیٹیوں میں سے ایک شادی شدہ امریکہ میں اور ایک وہیں ربوہ میں ہے، ٹیچر ہیں ہمارے ایک اسکول میں۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات بلند فرمائے اور ان سب لواحقین کو صبر عطا فرمائے، دشمنوں کی پکڑ کے جلد سامان فرمائے۔ دوسرا ایک جنازہ ابھی جمعہ کی نماز کے بعد پڑھاؤں گا، جو ہے حاجرہ بیگم صاحبہ اہلیہ مکرم مستری محمد حسین صاحب درویش مرحوم قادیان۔ یہ بھی 4-5 مارچ کی درمیانی رات کو 79 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ مکرم منشی عبدالرحیم صافانی امروہہ کی بیٹی تھیں، جو قادیان میں رہائش کی خاطر ہجرت کر کے 1950 میں قادیان آ گئے تھے۔ مرحومہ کی شادی 1951 میں ہوئی اور آپ نے اپنے شوہر کے ساتھ عرصہ درویشی نہایت صبر و شکر کے ساتھ گزارا، اور کثیر العیال ہونے کے باوجود 5 بیٹوں اور 5 بیٹیوں کے بڑے اچھے رنگ میں 10 بچے تھے ان کے، بڑے اچھی رنگ میں ان کی پرورش اور تربیت کی۔ سب بچے شادی شدہ اور عیالدار ہیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں، بہشتی مقبرہ قادیان میں ان کی تدفین عمل میں آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحومہ سے مغفرت کا سلوک فرمائے، درجات بلند فرمائے، اپنی رضا کی جنتوں میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ان کے لواحقین کو بھی صبر جمیل عطا فرمائے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر